ہمارے مہمان محترم معزز مہمان شہنشاہ خطابت میدان خطابت کے عظیم شہرت یافتہ شہسوار حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسمی بلگرامی، شیخ الحدیث جامعہ سید المدارس دہلی، حضرت محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر نعیم اختر صاحب راہی قاسمی کو، اسی بستی سے ان کا تعلق ہے، اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اس بستی کے نہایت عظیم المرتبت علمی آفتاب و ماہتاب۔ میں ان سے گزارش کروں گا، آپ کی بستی ہے، میں تو ایک سڑک چھاپ آپ کی بستی کا آدمی ہوں، آپ ذرا دیر تشریف رکھے رہیں، مجھے آپ سے 2 منٹ کے لیے مائک پہ گزارش کرنا ہے، اور آپ کو اس اعتبار سے کہ آپ بستی کے ہیں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ جس مقصد کے تحت ہم نے یہ کیمرے لگوائے ہیں وہ ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا۔ مگر اس وقت ہمارے جو مہمان جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے، جتنی دیر بولنے کا وعدہ کیا ہے، جس نمبر پہ بولنے کا وعدہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جوالی کی یہ شان بھی باقی رہے۔ ہم نے پچھلی بار جو جلسہ کرایا تھا، تاریخ لیتے وقت جو وقت حضرات علماء اعظام کو دیا تھا، اسی نمبر پہ گفتگو کرائی تھی، اور اتنی ہی دیر گفتگو کرائی تھی۔ ہم اس شان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے معزز مقامی ان علماء کرام کو 2 منٹ کے لیے زحمت دوں گا جو اس بستی سے باہر نکل کر پورے ملک ہندوستان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے اور اپنی خطابت کے ذریعے دیگر تمام علمی واسطوں سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ مجھے ان سے 2 منٹ کے لیے گزارش کرنا ہے۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ وقار برگ و سمن فخر لالا زار ہو تم، وقار برگ و سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کی آبرو سیماب کا قرار ہو تم، فلک پہ محفل انجم کا اختیار ہو تم، زمین پہ تاج کی عظمت کا شاہکار ہو تم۔ ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جو بھی تقریباً 15-20 روز پہلے 2 مہینے کا مسلسل لندن میں پروگرام کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر جا کر دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابھی بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر، سب سے معروف، مشہور اور صحیح کتاب ہے، اس پر کام کر رہے ہیں، اس کی الگ الگ باب میں آئی ہوئی حدیث کو یکجا کرنے کا کام کر رہے ہیں، پھر اس کی تشریحات کر رہے ہیں۔ کئی عظیم کتابیں آپ لکھ چکے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، حضرت محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ آپ کو یہ باور کرا دوں، ابھی آپ کو خطاب سننا ہے، حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب فیروز آباد سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب شہر قاضی جسپور، یہ خطابات آپ کو سننے ہیں۔ آپ مفتی طارق جمیل صاحب، اور ابھی ہم ایک بار پھر گزارش کریں گے ڈاکٹر نعیم اختر راہی صاحب سے، اس لیے سکون کے ساتھ تشریف رکھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام صدر اجلاس ہے کہ ہمارے اور آپ کے معبود نے آج ہمیں اور آپ کو ایک ایسی پاکیزہ اور بابرکت اور مقدس محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے، جس میں قرآن و حدیث کے تناظر میں ضروری باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملا ہے. اس پر ہم اور آپ اپنے معبود کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ نے نہایت سادہ الفاظ میں مگر دلوں کی گہرائیوں تک پہنچنے والا پیغام اس طرح پیش کیا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی. سب لوگ پہلے اس کا اپنا ذہن بنائیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. آپ دیکھیں الفاظ کتنے سادے ہیں. اللہ والوں کے سادے الفاظ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے. ان کے الفاظ ہواؤں کے دوش پہ سوار ہو کر کانوں کے پردوں سے ٹکراتے ہیں، پھر وہ ذہن میں پہنچ کر دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زندگیوں میں ایک صالح انقلاب رونما ہو جاتا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی. اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا اہم عنوان ہے جو ہم سب کی دینی اور مذہبی ضرورت ہے. معاشرے کا مطلب ہے چند لوگوں کا مل جل کر زندگی گزارنا، اور اسلام کی یہ معاشرتی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسلام معاشرتی زندگی کو پسند کرتا ہے. معاشرتی زندگی اسلام کی مطلوبہ زندگی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بستی سے اور اپنی آبادی سے نکل کر بہت دور چلا جائے اور کسی سمندر کے ساحل پر یا کسی دریا کے کنارے تنے تنہا اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہے، گناہوں سے مکمل پرہیز بھی کرتا رہے، اس کی وہ انفرادی زندگی بے شک پاکیزہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اس انفرادی زندگی کو پسند نہیں کرتا. کوئی شخص اپنی بستی سے نکلے اور کسی پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، گناہوں سے مکمل اجتناب اور پرہیز کرتا رہے، اس کی زندگی انفرادی طور پہ مقدس تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ایسی تجرد اور تفرد والی زندگی کو پسند نہیں کرتا. اسلام معاشرتی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور معاشرت کا مطلب ہے کچھ لوگ مل کر زندگی گزاریں. اس میں کچھ بڑے ہوں اور کچھ چھوٹے ہوں، کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، کچھ بچے ہوں، کچھ جوان ہوں، کچھ بوڑھے ہوں. ایک قدم اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کچھ مسلم ہوں، کچھ غیر مسلم ہوں. دقت کیا ہے؟ ایسے مل جل کر زندگی گزارنے کو معاشرت کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ معاشرتی زندگی میں فساد بھی ہوگا، بگاڑ بھی ہوگا، خرابیاں بھی ہوں گی،
تو ان کی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ مطلب ہے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کا۔ اس اجلاس کے منتظمین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے اس اجلاس کو طلب کیا، اور آپ حضرات بڑے مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اس نورانی محفل میں شرکت کی۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کی اپنی کوئی مستقل عمارت تو نہیں تھی، بس ایک چبوترا سا تھا، اسی پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی در تھا، اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی مستقل انتظام۔ لیکن ان طلباء کے جو معلم تھے ان سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر بن کر جن کی بعثت ہوئی ہو، اللہ نے ان کو معلم کائنات بنا کر مبعوث کیا۔ تو ایسے معلم کے جو شاگرد ہوں گے ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ اس معلم اعظم نے ان اولین طلباء کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دی اور ان کی تربیت کی۔ اس تعلیم اور اس تربیت میں معاشرت کو کیسا نکھار حاصل ہوا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہاں امتحان بھی ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ طلباء نے اپنے استاد سے کیا سیکھا۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے مدارس میں کہ اچھے معلم رکھے جائیں اور پھر اچھے ممتحن کو بلایا جائے۔ یہی ہوتا ہے، معلم بھی اچھے ہوں اور ممتحن بھی بہت اچھے ہوں، بڑی اچھی استعداد ہو ان کی، علمی لیاقت بے پناہ مضبوط ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امتحان کسی اور کے ذمے نہ کر کے خود اللہ نے ان صحابہ کا، ان طلباء کا امتحان لیا۔ امتحان لینے والا تو وہ ہے جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ الفاظ کچھ نکلیں تو اسے کچھ پتا چلے، نہیں، وہ الفاظ، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ہی نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی جانتا ہے۔ اس عالم الغیوب والشہادہ نے ان کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا کہ میں امتحان لوں گا۔ اور یہ بھی حقیقت آپ جانتے ہیں کہ امتحان کا کوئی نہ کوئی پرچہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ مضمون بکھیر دے گا۔ باتیں اتنی آسان ہیں کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، بہت آسان باتیں ہیں، یا تو سنو یا پھر چلے جاؤ آرام سے۔ چلیے سنیے، جزاک اللہ، آرام سے بیٹھیے، بولو مت بچوں، بات چیت نہ کرو، سنو توجہ سے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو امتحان میں کوئی نہ کوئی پرچہ بھی متعین کیا جاتا ہے کہ اس چیز میں آپ کو امتحان دینا ہے۔ دیکھیے پرچہ کتنا مشکل رکھا گیا ان کا پرچہ ہے تقوی۔ کس میں امتحان دینا ہے؟ تقوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، امتحان کا پرچہ ہے تقوی۔ پھر وہ اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ عالم الغیوب والشہادہ نے ان کی کامیابی کا بھرپور انداز میں اعلان کیا،
اور مدارس میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں امتحان ہوتا ہے جو طلبہ ممتاز نمبروں سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے، انعام کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ اتنے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے تو آپ کے لیے یہ انعام ہے۔ یہ میں نے کچھ تھوڑا سا خاکہ رکھا ہے اس اولین معاشرت کا جس میں اتنا حسن تھا، جس میں اتنی زیبائی تھی، وہ پورا کا پورا معاشرہ اتنا مقدس تھا کہ اس سے بہترین زمانہ اس نیلو آسمان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ معاشرہ اتنا حسین تھا کہ اس دھرتی پر ایسے مقدس افراد نہ کبھی پہلے آئے نہ کبھی بعد میں آ سکتے۔ خیر القرون کرنی کا اعلان جس زبان رسالت سے ہوا یہ ان افراد پر مشتمل معاشرہ تھا جس کو کسی اور نے نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا تھا، سجایا تھا، بنایا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے لیے ان کو چنا اور منتخب کیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ رزلٹ سنایا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور انعام کے حوالے سے بتایا کہ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کو انعام ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اتنا بڑا ان کو انعام ملا ہے۔ امتحان بھی بہت سخت تھا تقوی کا، امتحان لینے والا عالم الغیوب والشہادہ ہے، وہ جس کو امتحان میں پاس کر دے کسی کی کیا مجال کہ ان کی طرف انگشت نمائی بھی کر سکے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، راویوں پر بحث کی جائے گی، جرح و تعدیل کی جائے گی، حق ہے ہر راوی پر آپ بحث کریں، لیکن جرح و تعدیل کا سلسلہ چلتے چلتے جب اس شخصیت پر پہنچے جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہو، جرح و تعدیل کا سلسلہ چلتے چلتے جب اس شخصیت پر پہنچے کہ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو جرح و تعدیل کے تمام ابواب بند ہو جائیں گے۔ ان کا ہم کیا امتحان لیں جنہیں اللہ نے امتحان میں کامیاب قرار دے دیا، ہم ان کے اوپر کیا بحث کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی میں اعلیٰ درجے کے نمبرات عطا کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ان کو دے دیا۔ ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکیں یا ان کے بارے میں کوئی کلام کر سکیں۔ یہ ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہ عظیم مقام جو صحابہ کو ملا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ علیہ السلام کی نظر عنایت کا ہی تو نتیجہ ہے۔ صحابیت کے اس عظیم مقام کے حاصل ہونے میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقام صحابہ کو ان کے مجاہدوں کے نتیجے میں، سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں، بے پناہ عبادت کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ مقام حاصل ہوا، نہیں۔ ان صحابہ سے زیادہ محنت بعد میں کی جا سکتی تھی اور کی لوگوں نے، لیکن وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ یہ مقام صحابہ کے جہد مسلسل یا ان کی سعی پیہم کا نتیجہ نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر کرم کا نتیجہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر کرم ان پر پڑی، ان کے نفوس اتنے پاکیزہ ہو گئے، ان کی روحوں کا اس قدر تصفیہ ہو گیا، ان کے نفوس کا ایسا تزکیہ ہو گیا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا۔ اللہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کچھ حصہ محبت کا، عقیدت کا، اطاعت کا ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ دین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کامیابی رکھی ہے، بنیادی طور پر یہ دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے اور اتنا محبوب ہے۔ ہمارے اللہ نے اس کا صاف اعلان کیا،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی تلاش کرے گا تو اس کے لیے واضح اعلان ہے کہ وہ دین اس کی جانب سے ہرگز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے اور کرم ہے اور احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس دین متین سے سرفراز کیا، ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اور آپ اس دین میں داخل اور شامل ہو گئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور رسول علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا، اصحاب ایمان بنے، تو اللہ نے ان کو اپنے کلام میں ایک مخصوص عنوان سے بلایا اور پکارا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو الگ الگ عناوین سے آواز دی ہے، انہیں خطاب کیا ہے۔ جہاں اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ اس خطاب میں اور اس ندا میں اور اس صدا میں نوع انسانی کا کوئی فرد باہر نہ رہے، نوع انسانی کا ایک ایک فرد اس میں داخل اور شامل ہو جائے، وہ عنوان ہے قرآن کا، ہمارے اللہ کا فرمان، یا ایھا الناس۔ بلانے والا کون؟ جو پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ انسانوں کی آواز کس نے دی ہے؟ جو زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستاروں اور سیاروں اور بہتے ہوئے دریاؤں اور ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندروں کا اکیلا خالق اور اکیلا مالک ہے، اس نے انسانوں کو آواز دی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان۔ اس میں مذہب، دین، دھرم، ان تمام چیزوں سے ماوراء الورا ہو کر دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اللہ نے سب کو آواز دی ہے، کیونکہ سارے انسان اس کے بندے ہیں، تمام انسانوں کا وہ اکیلا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو بھی ندائیں دیں، انہیں بلایا اور پکارا، اور قرآن میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آواز دی، یا آدم، قرآن میں مذکور ہے، اے آدم۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بلایا، پکارا، یا نوح، قرآن میں مذکور ہے، اے نوح۔ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ خطابات موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو بلایا اور پکارا، نبیوں کو، رسولوں کو بلایا اور پکارا، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ندا دی ہے۔ قرآن میں وہ ندائیں مذکور ہیں، ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن ایسی تعبیریں ہیں کہ ہر تعبیر سے رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھی، میرے مصطفیٰ نے وہ چادر نہ جانے کس ادا اور کس شان سے اوڑھی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا المزمل۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر نہ جانے کس ادم اور کس شان سے اوڑھی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر۔ المزمل اور المدثر دونوں کا ترجمہ ہے چادر اوڑھنے والا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اور یا ایھا المدثر کا بھی یہی ترجمہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ چادریں دو طرح کی ہوتی ہیں، موٹی اور پتلی۔ رات میں ذرا موٹی چادر اوڑھی جاتی ہے کیونکہ موسم میں خنکی ہو جاتی ہے، اور دن میں ذرا پتلی چادر اوڑھی جاتی ہے کیونکہ دن میں خنکی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں قرآن کی تعبیریں، یا ایھا المزمل، اے موٹی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے باریک اور پتلی چادر اوڑھنے والے۔ دلیل قرآن میں موجود ہے، جہاں یا ایھا المزمل ہے فوراً رات کا تذکرہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور جہاں المدثر ہے وہاں انذار کا کام دن میں کرنے کے لیے مذکور ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آپ بڑی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں نا،
نہ سبحان اللہ ہے نہ الحمدللہ ہے، یا یہاں جوالی کلام میں سبحان اللہ کہنے پر بھی جی ایس ٹی لگتی ہوگی شاید، کہ میاں سبحان اللہ کہہ دیں گے جی ایس ٹی لگ جائے گی۔ سبحان اللہ کہا کیجیے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ میرے مصطفیٰ کے لیے خطاب ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین، یہ نبیوں کے لیے خطاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی آواز دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں کتابیں عطا کی اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعہ، اہل کتاب اللہ نے ان کو بھی اپنے قرآن میں بلایا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہ یہود و نصارہ کو خطاب ہے۔ پھر اللہ نے کفار کو بھی آواز دی ہے، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الکافرون، یہ خطابات ہیں قرآن کے جن میں اللہ نے بلایا ہے، لوگوں کو بلایا تو یا ایھا الناس، نبیوں رسولوں کو بلایا تو ان کا نام لے کر ان کو ندا دی، اپنے آخری نبی کو بلایا تو ان کی صفات کے ساتھ، اہل کتاب کو بلایا ان کے لیے ندا موجود، کفار کو بلایا ان کے لیے ندا موجود۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو امت اجابت ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اپنے آپ کو ایمان کے تابع کیا ہے، وہ قوم جو حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہو، جس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ ان ایمان والوں کو قرآن میں آواز نہ دیتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر اللہ نے ایمان والوں کو بلایا ہے، انہیں بھی پکارا، اور دیکھیں بلانے اور پکارنے کا عنوان کتنا حسین ہے اور کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بلایا اور پکارا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ندا اور یہ صدا اور یہ خطاب ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اس کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا، کتنی مقدس جماعت تھی، ان کے معلم سراج منیر ہیں، ان کا ممتحن اللہ ہے، امتحان کا پیپر تقویٰ ہے، پاس کرنے والا اللہ ہے، انعام دینے والا بھی اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے اولین مخاطبین تو وہی ہیں، انہی کے درمیان قرآن کا نزول ہوا۔ پھر ان کے توسط سے قیامت کے برپا ہونے تک نوع انسانی کے وہ جملہ افراد جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اس کا اقرار کریں گے، وہ تمام کے تمام اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں۔ آئیے اس نورانی محفل میں ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں یہ تہیہ کرے اور ارادہ کرے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس میں میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ سوچیں گے انشاءاللہ؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں تفکر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس میں ہمارے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اس میں ہمارے خالق نے ہمیں آواز دی ہے۔ تہیہ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ ارادہ کر لیں گے پختہ؟ تفسیر در منصور کے حوالے سے میں عبداللہ ابن عباس کا قول بھی سناتا چلوں قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو پھر اہل ایمان کو اگلی بات سننے کے لیے مستعد اور تیار ہو جانا چاہیے۔ کوئی بہت ضروری بات ہوگی جبھی اللہ نے آواز دی ہے، کوئی بہت
ضرورت اہم اور ضروری کام بتانا ہوگا جبھی اللہ نے صدا دی ہے. کوئی ضروری کام ہوگا یا کسی برائی سے نقصان دہ چیز سے روکنا مطلوب ہوگا جبھی اللہ نے آواز دی ہے. ورنہ کون کس کو بلاتا ہے, کون کس کو پکارتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے تبھی. ماں اپنی بیٹی کو ندا دیتی ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے تبھی, ورنہ کون کس کو بلاتا اور پکارتا ہے؟ ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بلایا ہے. یقیناً کوئی ضروری کام بتانا ہوگا, کسی برائی سے روکنا بہت ضروری ہوگا تبھی اس نے آواز دی. تو پھر ہم اور آپ سوچا کریں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کا مخاطب میں ہوں. ہمارا اللہ ہم سے کچھ بتانا چاہتا ہے, ہمارا اللہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے جبھی اس نے ہمیں آواز دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کسی کارخانے کا مالک جس کے ہاں مزدور مزدوری کرتے ہیں, ملازم ملازمت کرتے ہیں, کارخانے کا مالک ملازمت اور مزدوری کے معاوضے میں کچھ پیسے دے دیتا ہے. بس اس مزدور کی جو 2 آنکھیں ہیں یہ اس کارخانے کے مالک نے اس مزدور کو نہیں دی. وہ مزدور جن کانوں سے سنتا ہے, یہ کان اور اس کے پردے اور اس کی قوت سماعت یہ اس کارخانے کے مالک کی عطا نہیں ہے. یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل, یہ قوت شامہ جو ناک کے اندر موجود ہے, یہ زبان کی قوت گویائی اور قوت ذائقہ, اور یہ رگیں اور ان میں دوڑتا ہوا خون, یہ پورا وجود یہ اس کارخانے کے مالک کا تو دیا ہوا نہیں ہے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور مالک اس کا معاوضہ دے دیتا ہے. وہ مزدور وہ ملازم جا رہا تھا اور مالک نے اسے آواز دی اس کا نام لے کر, عبداللہ. اس ملازم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اس نے دوبارہ بلایا, عبداللہ. اس نے کوئی توجہ نہیں دی. مالک نے پھر آواز دی, عبداللہ. اور وہ عبداللہ ہے کہ وہ سننے کو راضی نہیں. اب یہ مالک اپنے اس ملازم کے ساتھ میں جو برتاؤ کرے گا, جو سلوک کرے گا, وہ زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا حقیقت. تو پھر وہ اللہ جو ہمیں قرآن میں ہمیں بلاتا رہا, پکارتا رہا, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں اور آپ کو ندا دیتا رہا, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں صدا دیتا رہا. وہ خالق اور وہ مالک جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا. یہ آنکھیں اسی کی تو عطا کی ہوئی ہیں, یہ کان اسی کے دیے ہوئے ہیں, یہ زبان اسی کی نعمت ہے, یہ پورا وجود اسی کا عطا کیا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا. اپنے خالق کو بھول بیٹھے, اپنے مالک کو بھول بیٹھے, اپنے رزاق کو بھول بیٹھے. کیا اپنے وجود پہ کبھی غور نہیں کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. کریں گے غور؟ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ مٹیریلزم کا دور ہے. میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے, میرے سامنے جو مائک موجود ہے مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے, آپ جس دری پر موجود ہیں آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے. یہ پورا کا پورا خیمہ جن پائپ کے اوپر تنا ہوا ہے, ٹنگا ہوا ہے, آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے. مٹیریلزم کے اس دور میں قرآن کی دعوت قبول کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو پھر انسان کو بھی غور کرنا چاہیے یہ کس مٹیریل سے بنا ہے, یہ وجود کس مادے سے تیار کیا گیا. کریں گے غور؟ جب غور کریں گے تو حقائق کیا رونما ہوں گے. میں عاص بن وائل کے ایک مختصر سے واقعے کے تناظر میں اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ سے یہ بھی تو پوچھ لوں, میں اپنی یہ باتیں آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ عاص بن وائل یہ تحریک اسلامی کا بدترین دشمن, بتہائے مکہ کے قبرستان سے وہ ایک بوسیدہ سی ہڈی لایا, ایک مردہ انسان کی بوسیدہ سی ہڈی, اور بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے
اس تصور کے ساتھ حاضر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ ممکن نہیں کہ انسان مر جائے اور مٹی میں رل مل جائے، اس کے وجود کے تانے بانے بکھر جائیں اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس عقیدے کی تردید کے لیے مردہ انسان کی بوسیدہ ہڈی لایا اور اس کو چٹکی سے مسل کر اس پہ پھونک ماری اور اس کے باریک باریک ذروں کو فضاؤں میں بکھیر دیا، اور پھر اس نے میرے مصطفیٰ سے پوچھا تھا میں یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کے آخری حصے میں، کون ہے وہ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ سوال لایا ہے عاص بن وائل، اس کا وجدان کہہ رہا ہے، اس کا شعور اسے بتا رہا ہے، اس کا تخیل اسے سمجھا رہا ہے کہ آج تیرا یہ سوال اتنا پیچیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ سچائی میں جائیں تو سوال ہے بھی بڑا پیچیدہ، سمجھانا آسان کام نہیں ہے، اتنا پیچیدہ سوال لایا ہے وہ۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک سوال آیا ہے، جواب دے جائیے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو جو جواب ہے اس میں کافی تفصیل ہے، قرآن میں موجود ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو بتاؤں گا وقت کی قلت کی بنیاد پر۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بس اتنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جواب کا حصہ۔ یہ ہمارے سامنے آ کر کے مثالیں بیان کر رہا ہے، بتائے مکہ کے قبرستان سے مردہ انسان کی بوسیدہ ہڈی لایا مثال کے لیے، اس کو مسل کر اس کے ذرات کو چورا چورا کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ مثالیں بیان کر رہا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اہل علم کے لیے اس کے سوال کا جواب اسی میں پوشیدہ ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اگر عاص بن وائل کو اپنی پیدائش یاد ہوتی تو قیامت کی صبح تک ایسا سوال نہ لاتا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ کبھی قرآن نے دعوت دی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اپنی پیدائش کے سسٹم کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ عاص بن وائل اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا تو یہ سوال لے کے آ گیا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ سوال تو بہت بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ پیک رحم میں کدھر سے داخل ہو گیا؟ حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا رحم چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے، اس بند رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ پہلے اس کو حل کر کے لا، بعد میں یہ پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کدھر سے داخل ہو گئیں؟ اس بند رحم میں یہ سننے والے کان کیسے تیار ہو گئے؟ اس بند رحم میں یہ پتھروں کے دانت کدھر سے داخل ہو گئے؟ اس بند رحم میں یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں ناخون کا یہ مادہ کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کدھر سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں یہ رگیں اور نسیں کدھر سے داخل ہو گئیں؟ اور اس پیک رحم میں ان رگوں میں اور نسوں میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ اور اس بند رحم میں یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کہاں سے پہنچ گیا؟ ہمارے سامنے آ کر کے مثالیں بیان کر رہا ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اگر اس کو اپنی پیدائش یاد ہوتی کبھی یہ سوال نہ کرتا۔ بہت موٹے دماغ کا ہے میرے محبوب، بتا دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب نبی آپ اس کو بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی پیچھے کے ساتھی انہوں نے یہ کہا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ساری محنت آپ کیجئے، ہم کیوں تھوڑی بہت محنت کریں گے محنت؟ میں سمجھ رہا ہوں کچھ اتنا کہنے کا حق بھی مجھے دیجئے، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں آپ پہ، اپنائیت کا اظہار کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ٹشو ہے؟
تو میں نے تذکرہ کہاں سے چھیڑا تھا اور بات کہاں پہنچ گئی، شاید آپ کی توجہ کی برکت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے لیے خطاب سمجھیں گے، یہ خطاب کس نے دیا، آواز کس نے دی؟ جس نے آنکھیں دی۔ عام آدمی کوئی پکارتا توجہ نہ دیتے کوئی بات نہیں تھی، یہ ندا تو اس کی طرف سے ہے جس کا سب کچھ ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہم اور آپ تو فقیر ہیں، ہمارا اور آپ کا کچھ بھی نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وقت رہ گیا ہے تھوڑا، میں اپنے مضمون کو کلیئر کیے دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، یہ میں قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کے درس میں اور اس کے سبق میں شامل کر لیا جائے، تو آپ کو ایک درس کے طور پہ سبق سمجھنا ہے۔ قرآن مقدس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اس میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، اور اس کا میں ایک آسان نسخہ جسے آپ اپنی زبان میں فارمولہ کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، پوری زندگی آپ یہ سبق نہیں بھولیں گے۔ سب سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ، جہاں یہ صورت مکمل ہوتی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے آگے جو آیت بنی ہے اس میں 286 لکھا ہے عدد، یعنی سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ 286 کا عدد یاد رکھیے، یہی نسخہ ہے اور یہی آپ کے لیے بہت آسان طریقہ رہے گا مکی اور مدنی صورتوں کو یاد رکھنے کا۔ آپ اپنے ذہن کے پردے پر 286 لکھیے، 286 لکھ لیجیے۔ اچھا، بائیں طرف سے آپ 2 کو ڈیلیٹ کر دیجیے، حذف کر دیجیے۔ کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 86۔ یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے۔ دوبارہ لکھیے آپ 286 لکھ لیے۔ اب دائیں طرف سے آپ 6 کو حذف کر دیجئے، کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ 28۔ یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے۔ اب آپ کبھی نہیں بھولیں گے، سورہ بقرہ میں 286 آیتیں، ذہن پہ لکھ کر کے بائیں طرف سے 2 ہٹائیں گے تو 86 مکی صورتیں ہیں زیادہ، دائیں طرف سے 6 ہٹائیں گے تو 28 یہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی جو 86 مکی صورتیں ہیں، ان 86 مکی صورتوں میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے۔ اب کیوں نہیں آیا ہے؟ مفسرین نے اس کے اوپر جو بحث کی ہے، جو خلاصے کیے ہیں، اس کے بتانے کا موقع ہی نہیں ہے میرے پاس۔ ان 86 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہیں نہیں آیا، اور جو مدنی صورتیں 28 کی 28 مدنی صورتوں میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہیں۔ مدنی جو 28 صورتیں ہیں ان میں سے صرف 20 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ 28 میں سے 8 مدنی صورتیں ایسی ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ 86 مکی صورتیں ان میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں ان میں 8 میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہیں، 28 میں سے 20 میں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان 20 صورتوں میں کتنی بار ہے؟ یہی ہم سے اور آپ سے ندا ہے، یہی ہم سے اور آپ سے ہمارے اللہ کا خطاب ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک کارخانے کا مالک آواز دینے کے بعد اگر اس کا ملازم سنتا نہیں، مڑ کر نہیں دیکھتا، صدا اور ندا بھی نہیں سنتا، کارخانے کا مالک اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرے گا؟ ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بلایا اور پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا اور پکارا ہے، اور مدنی صورتوں میں سے 20 صورتوں میں 1-2 مرتبہ نہیں 90 مرتبہ بلایا اور پکارا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ۔ ان 20 صورتوں میں 90 مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ 80 سال کی عمر دی اس خالق نے، کھاؤ پیو، اس کی زمین پر رہو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور 80 سال گزر گئے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں 90 مرتبہ آواز دیتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ ایمان والا ایسا ہے کہ اس نے اپنی 80 سالہ زندگی میں اور اپنی 90 سالہ زندگی میں 1 مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کو توجہ سے نہ سنا۔ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ یہ عذر نہیں چلے گا کہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، یہ عذر قابل قبول ہی نہیں ہے۔
کم از کم 90 مرتبہ کا جو خطاب ہے اس میں جو ہم توجہ دیتے ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی وہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے تو پھر اہل ایمان کو اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کوئی بڑی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ آئیے میں آپ کو مختصر وقت میں سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا اور آخر یا ایھا الذین آمنوا بتا دیتا ہوں۔ جو درمیان کے یا ایھا الذین آمنوا ہیں، آپ کی جوالی کلا میں الحمدللہ ایک سے ایک جید علماء موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا سبق لے لیا کیجئے، 90 ہفتوں میں آپ کا سبق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے کوشش؟ دیکھیں پہلا یا ایھا الذین آمنوا جو 70 قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، اسی سورت میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ میں پہلا اور آخری یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن میں موجود ہے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اس پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط برتنی ہے۔ یہ خلاصہ ہے پہلے یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے کہ ہمارے مولانا راہی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، اس نے بڑھایا، اس کو زو معنی بتا کر بہت حقیقت کا انکشاف کیا الحمدللہ۔ تو ایسے ہی کوئی ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں، ایک زبان میں ہی نہیں چاہے دوسری زبان میں اس کے دوسرے معنی ہوں، ایک معنی اگرچہ اچھے ہیں اگر دوسرے معنی ایسے ہیں جو بارگاہ رسالت ماں بلا صاحب الصلاۃ والسلام کی شایان شان نہیں، تو اہل ایمان کو اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس میں جبریل بھی غلامانہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل تیری گلیوں میں خادم سے کچھ لگے، جبریل تیری گلیوں میں خادم سے کچھ لگے، سچ پوچھئے تو عرش کا تو رازدار ہے۔ اس عظیم بارگاہ کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ وہاں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں اتنی اہم پابندی لگائی گئی ہے، بے پناہ احتیاط برتنا ہے تمہیں۔ ہمارے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں رائنا صحابہ کہہ دیا کرتے تھے، تفسیر بتانے کا موقع ہی نہیں۔ یہود اسی لفظ کو غلط مفہوم میں استعمال کرنے لگے، اور وہ یہود بھول گئے تھے کہ ہم اپنی زبان سے گستاخی کریں گے اور دل میں اس کا احساس رکھیں گے، زبان کو تھوڑا سا موڑ دیں گے، نہ سمجھیں گے نہ رسول اور نہ سمجھیں گے ان کے ماننے والے صحابہ، اور ہم گستاخی کرتے رہیں گے۔ وہ بھول چکے تھے، وہ جس رسول کی بارگاہ میں گستاخی کا ارادہ کر چکے ہیں، ان کو بھیجنے والا اللہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں، دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی، ایمان والو تمہارے ارادے ٹھیک ہیں، صحیح لفظ استعمال کرتے ہو، لیکن اسی لفظ کو دشمنوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایمان والو تم اب ہمارے نبی کو کبھی رائنا مت کہنا، اس کا نعم البدل تمہیں دیا جا رہا ہے۔ رائنا کے بجائے انظرنا کہنا۔ رائنا کا ترجمہ ہے آپ ہماری رعایت رکھیے، اور انظرنا کا ترجمہ ہے ہمارے اوپر نظر رحمت فرما دیجئے۔ مفہوم تقریباً دونوں کا ایک ہے۔ آخری یا ایھا الذین آمنوا بتا دیتا ہوں۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں اہل ایمان کو بے پناہ احتیاط برتنی ہے، اور آخری یا ایھا الذین آمنوا جس کے بعد کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، وہ ہے 28ویں پارے میں سورۃ التحریم کا آخری رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پوری آیت موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری اپنی مومنانہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ہوں گے اور بہت سارے گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں گے، اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرتے رہا کرو، توبہ کرو گے گناہوں کی معافی ہوتی رہے گی۔ یہ آخری یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ ہے۔ تو
28 مدنی صورتوں میں سے 20 صورتوں میں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اپنے اللہ کی ندا پہ توجہ دی اور اس کے خطاب کو، اس کی ندا کو، اس کی صدا کو سنا اور ان آیات کو سمجھا تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی مومنانہ زندگی میں صالح انقلاب رونما ہو کے رہے گا۔ سورۃ البقرہ میں 11 یا ایھا الذین آمنوا ہیں، میں بہت جلدی ان کا عنوان بتائے دیتا ہوں۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روزی کھانے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم اپنے ایمان والے بندوں کو دیا ہے۔ چوتھا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی سماجی زندگی میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کے قصاص کا حکم دیا ہے۔ پانچویں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو روزوں کی فرضیت کا حکم بتایا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض ہو چکے ہیں۔ چھٹے یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ساتویں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمائی میں سے جو اللہ نے دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن برپا ہو جائے جہاں نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کاروبار کام آئے گا۔ آٹھویں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے احسان جتلا کر، یا جس کو کچھ دیا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے صدقے کا ثواب باطل مت کر دینا۔ نویں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا شدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں اس کا پابند بنایا، ردی چیزیں ہماری راہ میں مت دینا، عمدہ چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ خرچ کرنا۔ اور 10ویں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مکمل طور پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو، ایمان والو یہ سودی کاروبار، سودی لین دین مکمل چھوڑنا ہوگا، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور 11ویں یا ایھا الذین آمنوا میں قرض کے لین دین کے اصول اور ضوابط بتائے گئے ہیں۔ جب قرض کا لین دین کیا کرو لکھ لیا کرو کیا لیا ہے اور کیا دیا ہے، اور گواہ اس کے اوپر بنا لیا کرو۔ یہ سورہ بقرہ آپ کی مکمل ہو گئی، سورہ بقرہ کا درس مکمل ہو گیا۔ یہ اختصار میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں عرض کیا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پہ میں اپنی گفتگو ختم کیے دیتا ہوں، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت اقبال کہے گئے ہیں کہ حضور، کیا کلام ہے شاعر مشرق کا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اسلام کا ایک مطلوب انسان ہے وہ نہیں مل رہا ہے، باقی تو انسانوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، کمی کس چیز کی ہے؟ جتنے ملک آپ کے پاس ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس جتنے ملک ہیں، قدرتی ذخائر میں جتنا آپ کا قبضہ ہے دنیا کی کسی اور قوم کا ہے؟ سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، کیا نہیں ہے؟ سنیے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہم اتنے بے وفا کہ ہمارا اللہ ہمیں بلاتا رہا، پکارتا رہا، 90 مرتبہ اس نے ہمیں اور آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا اور پکارا، اور ہم نے اس کی ایک پکار پر بھی جواب نہ دیا۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ میں دل کی گہرائیوں سے بہت ممنون و مشکور ہوں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب حفظہ اللہ کا۔ میں نے تو منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، سفر سے آیا ہوں، کام بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کی محبت دیکھیے کہ یہاں سے دہلی پہنچ گئے،
تو بہرحال میں حضرت کا بہت ممنون و مشکور ہوں. نہ آپ دہلی جاتے، نہ آپ جیسے اہل ایمان کی زیارت کا موقع ملتا، اور نہ ان موقر علماء کی موجودگی میں مجھے اپنا سبق سنانے کی سعادت حاصل ہوتی. میں نے اپنا ایک سبق سنایا ہے علماء کی موجودگی میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.